لیے حاضر ہوں کہ ہم سب کی طرف سے مولانا صاحب کا خاص شکریہ ادا کروں، اور اس لیے بھی اتنے لمبا سفر طے کر کے اور یہ یہاں پر تشریف لائیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی زحمتیں بھی اٹھانا پڑی ویزے کے سلسلے میں جس کا اجر محمد وال محمد نے عطا کریں، اور جو بھی یہاں پر انہوں نے تبلیغ کیا، جو کچھ انہوں نے پیش کیا محمد وال محمد کے تناسب سے، وہ ایسے نادر نمونے تھے ہدایت کے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے وجود میں جذب کریں اور اپنی روح و جسم کی ترقی کے لیے اگر ہم انہیں استعمال کریں اور واسطہ بنائیں، چونکہ یہ وہ نور ہے، نور علم ہے جو محمد وال محمد کی طرف سے ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہمارے علماء ایسے بیان کرتے ہیں، لیکن جس خوشصوبی سے انہوں نے بیان کیا یہ قابل ستائش ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم انہی ہدایات کی روشنی میں اسے اپنے ذہن میں دل میں سما کر اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی انہوں نے یہاں پر ارشاد فرمایا، جو تقریریں کی، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ریسرچ سامنے آ رہی تھی کہ کس محنت سے انہوں نے آپ تقریر کو مرتب کیا اور آپ لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا تاکہ ہماری زندگی کے روزمرہ جو بھی حالات ہیں ان کے ساتھ مطابقت دے کر اسے پیش کیا، اور میں امیدوار ہوں کہ پروردگار ہمیں حق محمد وال ہمارے وجود میں اس کو سرایت کرے، اور ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اسے ظاہر کرے تاکہ ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہو، اور کہ ہمیں محمد وال محمد کی طرف سے یہ رشتے ملے ہیں، یہ نور ہدایت ملا ہے، اور مولانا صاحب کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے میں دعا گو ہوں کہ حیات کے لیے، تاکہ یہ سلسلہ جو تبلیغ کا انہوں نے شروع کیا ہے اور جاری رکھا ہے، اس پر سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ ایسے ادا کرتے رہیں۔ یہ بہت بلند مرتبہ ہے، یہ ورثہ ہے انبیاء کا، یہ ورثہ ہے معصومین کا، اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دینا یہ بہت بڑی عظمت ہے، اور میں دعا گو ہوں پروردگار، میں شروع سے ہی، اور مجھے فیڈ بیک بھی اس طرح سے ملی ہے کہ جو کچھ انہوں نے ارشادات جو فرمائے ہیں، معصومین کی جو اقوال حیات کا جو انتخاب کیا ہے موضوع کے اعتبار سے، وہ بڑا نادر تھا، اور اس کی ندرت یہ ایسی تھی کہ جیسے لگتا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے خود سازی پر اور اس موضوع پر ہم نے کم ہی سنا تھا، تو بہت ہی بہترین فیڈ بیک ملی ہے، اور میں بہت ہی ان سے راضی اور خوش ہوں، محمد وال محمد ان سے راضی اور خوشنود ہوں، اور میری دعا ہے کہ پروردگار ان کے علم میں ہر روز ایک نیا باب، ان کے علم میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے، ان کی معرفت میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے، اور ان کو کمال علم و کمال معرفت کی منزل عطا کرے، اور پروردگار ان کی جتنی حاجات ہیں بھر لائے، اور تمام سننے والوں سے بھی میں بڑا مشکور ہوں جنہوں نے بڑے دھیان سے، بڑے تحمل سے اور صبر سے ان چیزوں کو سنا، اور امید یہی ہے کہ جیسے پہلے بھی میں بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان چیزوں کو ہمارے سینوں میں اتارے، ہمارے ذہنوں میں سے محفوظ کرے، اور ہمارے عمل سے اس کو ظاہر کرے۔ درود پر محمد اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلوات. عزیزان محترم، آج سلسلہ مجالس کا آج آخری مجلس ہے ہماری، اور جس موضوع کو میں نے شروع کیا اور نہایت اہم اخلاقی، روحانی، معنوی اور تربیتی اصولوں اور نکات کی طرف اشارہ کیا، آج میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک دو قرآن کی ایسی آیات پڑھوں کہ اس سے ہمارے موضوعات بھی مکمل ہوں، آج کے جو موضوع ہم لے کر چلے ہیں، اور اس میں جو بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں ہم ان میسیجز کے اوپر بھی انشاءاللہ توجہ کریں۔ مجھے مجموعی طور پر جو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے ہمارے جو سننے والے ہیں انہوں نے بڑی دقت کے ساتھ ان پوائنٹس کو انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے مجھ تک کنوے بھی کیا، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کمیونٹی میں، یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز نئی ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، اور لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے، اس کی بھی مجھے بہت ایکسپیرینس ہے مختلف کمیونٹیز کا۔ میں تہہ دل سے بہت خوش ہوں اس بات پر کہ بڑی دقت کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ جس طریقے سے ان علمی مجالس کو آپ نے سنا، اور میں یعنی میری پرسنل ایکسپیرینس جو سال ہر سال کے اوپر محیط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس کمیونٹی میں کام کیا ہے اس کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور آپ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل پائی جاتی ہے کہ آپ مزید انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں۔ یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس کمیونٹی میں نے دیکھی، اور وگرنہ یہ بھی ہو سکتا تھا، میں کہتا کہ ابھی ہمیں بہت سی بیسکس کا ابھی ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری مجالس جو ہیں میں بڑی ایکیڈیمیکلی ان کو میں لکھ رہا ہوں، اور وہ تقریباً کیونکہ میری مصروفیات بے انتہا تھی، یہاں پہ بہت سی میری اہم ملاقاتیں بھی تھیں اور بہت اچھا اوور آل ٹائم رہا، لیکن وہ میں آنے والے دنوں میں شاید آسٹریلیا میں جب تک میں ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ڈرافٹ کو مکمل کروں اور ان 13 مجالس کو ریٹن فارم میں جو ہے آپ تک پہنچایا جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے علمی چہرے سے دنیا کو روشناس کروائیں، اور جو اخلاقیات، جو اسپریچویلٹی، جو روحانی اور معنوی اصول تعلیمات انبیاء و ائمہ علیہ السلام میں ہیں، اور دنیا جس کی تشنا ہے، پیاسی ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کنوے کریں صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے ہم ان تک پہنچائیں۔ تو اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جہاں پر بھی مجالس پڑھوں ان مجالس کو ریٹن فارم میں ہم لے کر آئیں، اور جو نان مسلم ایکیڈیمک سوسائٹیز ہیں ہم ان تک اپنے میسیج کو پہنچائیں اور اپنے پیغام کو پہنچائیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور پھر فرماتا ہے وَیرزقہ من حیث لا یحتسب،
کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا میں اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا. یہ بڑی قرآن کی بڑی اہم آیت ہے. یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا یہاں پر کہ میں اس کی مشکلات کو ختم کر دوں گا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کو بتاؤں گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مشکل جس کا سامنا آپ کو بھی ہو وہی مشکل جس کا سامنا مجھے بھی ہو. مشکل تو اپنی جگہ ہے، پریشانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی باتقوی ہوگا تو اس کے پاس وہ ٹولز ہوں گے، وہ پرنسپلز ہوں گے، وہ پوٹینشل ہوگی، وہ استعداد ہوگی، وہ طاقت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر میسیج دینا چاہتا ہے، اور یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے، کوئی ایسی اپروچ نہیں ہے، کوئی ایسا آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہے کہ جو آپ کو بعض مشکلات سے نکال سکے. بعض مشکلات ٹھیک ہے جو دنیا میں آتی ہیں انسان کو حل بھی کرتا ہے، اس سے نکل بھی جاتا ہے، اور عقلی طور پر بھی انسان عقل استعمال کرتا ہے. لیکن بعض بڑی بنیادی مشکلات ہیں کہ جس کی طرف میں نے بعض دوسری مجالس میں اشارہ بھی کیا ہے کہ جن سے انسان اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ اس کا خدا پر اور دین پر اور مذہب پر اس کا ایمان نہ ہو، جب تک کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر فائز نہ ہو، اس وقت تک وہ ان بنیادی مشکلات سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا. تو یہ آیت کی کہتی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا میں اس کو اس سے نکلنے کی جو ہے مشکلات سے راستہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے نکلے گا. امام صادق علیہ السلام مقام فرماتے ہیں، دیکھیے میں اصل حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں اس آیت کی اہمیت کا پتہ چلے. امام فرماتے ہیں انی لأعلم آیتا لو اخذ بها الناس لکفتہم، کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ لوگ اگر اس آیت کا دامن تھام لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے بعد انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہمارے امام کہتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم اس آیت کو نہ سمجھیں یا ہم تقوی اور پرہیزگاری کی اس منزل پر نہ پہنچ سکیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے. میری ایک تفصیلی اسپیچ اس کے اوپر ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ کسی موقع پر وہی اسپیچ میں انشاءاللہ اس کمیونٹی میں بھی کروں جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس نقطے پر روشنی ڈالی ہے کہ رائٹیسنس یا پائسنس جو ہے اس کا انسائٹ فلنس اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان باتقوی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عقل استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کو جدا کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. یہ سب کچھ کب ہے کہ جب انسان کا ہارٹ پاکیزہ ہو اور پیوریفائڈ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا اور اس راستے سے دوں گا کہ جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو. یعنی قرآن، اور یہ ہم سب کی زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے، اور میں اس تجربے کی روشنی میں اس آیت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ کوئی وے آؤٹ موجود نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا راستہ ہمیں بتاتا ہے، ایسا راستہ دکھاتا ہے، اور ایسے راستے سے ہماری مشکل کو حل کرتا ہے، اور ایسا دروازہ ہمارے لیے کھولتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے. اور یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے جلوے ہمیں دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پریزنس کو ہم پر ثابت کرتا ہے اس طریقے سے کہ ہم جو ہے اگر ہم یہ نوٹ کرتے ہیں، کتنی دفعہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر کبھی انسان مایوس ہوتا ہے، کبھی انسان مشکل میں ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے راستے سے اس کی مدد کرتا ہے اور کہ جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. اگر ایک دروازہ اس کے اوپر بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ جد و جہد کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. قرآن مجید کی آیت جو ہے واضح طور پر ہمیں یہی چیز بتا رہی ہے. اور پھر میں ایک اور آیت آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں
کہ ان پوری مجالس میں جہاں ایک موضوع پر میں نے بات کی وہاں میں نے یہ میسج بھی کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان پر ہمیں واقعاً دقت کرنے کی ضرورت ہے، واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے. ایسے پرنسپلز ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص جو ہے میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو شخص جو ہے میرے ذکر سے غفلت برتے گا اور میرا ذکر نہیں کرے گا، میں اس کی زندگی کو میزریبل بنا دوں گا. اب یہ قرآن کی آیت واضح طور پہ کہہ رہی، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو مشکل بنا دوں گا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ نابینا اٹھایا جائے گا. اب یہ بھی کیا وجہ ہے؟ دراصل اس میں بنیادی میسج جو کبھی انشاءاللہ یہ تو چونکہ مجالس ہیں، کبھی انسان درس کی شکل میں جب چیزوں کو بیان کرتا ہے تو میری بڑی خواہش ہے کہ علامہ طباطبائی نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں اس آیت کے ذیل میں لکھی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دراصل یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب انسان خدا پر ایمان نہ رکھے، جب انسان کو دین پر ایمان نہ ہو، جب اس کو اعتقاد نہ ہو اور وہ لامذہب ہو اور وہ خدا پرست نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں دنیا سے جو وابستگی ہے اس میں اس کی جو ہوس ہے اور اس کی جو حل من مزید کی جو اس کے اندر خواہش ہے وہ کبھی کسی مقام پر ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ میں عرض کروں کہ یہ چیز اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ، لیکن ایشو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو جتنا بہتر بنا سکتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی. اس پر اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوس ہے یہ انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ غیر شرعی کاموں کی طرف اور ایسے راستے سے اس کو دنیا کمانے کی طرف راغب کرتی ہے کہ جس کو دین اور مذہب جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر راستے سے دوسرے کے حقوق جو ہے چھیننے شروع کر دیں. تو یہ جو اس وقت ہماری نوجوانوں کی بھی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی ایفیکٹونیس کو پیش کریں اور یہ بتائیں کہ آج کے دور میں دین اور مذہب کا رول کیا ہے، اور آج کی اس مادی دنیا میں، آج کی اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر جو ہے ریلیجن کی، اسپریچولیٹی کی، معنویت کی، موریلٹی کی یہ ضرورت کیوں ہے. یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں تاکہ ہم پورے ایمان کے ساتھ جب ہم باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، جب ہم ویسٹرن کلچر میں جاتے ہیں، جب ہم سکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو اگر ہمیں خود اپنے اوپر شک ہوگا تو ہم کبھی بھی دوسروں کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتے. یہ جو عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہونا ہے، ایمان کے لحاظ سے کمزور ہونا ہے، عمل کے لحاظ سے کمزور ہونا ہے اور اپنے دین کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کلچر کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، دوسرے جو فرینڈز ہیں، جو پیئر پریشر ہے یا جو دوسرا انوائرمنٹ ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قبل اس کے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ باہر کی دنیا میں قدم رکھے، ہم ان کو مکمل طور پر ایکوپڈ کریں اور ان کو اسٹرینتھن کریں کہ وہ جا کر اپنے ایمان جو ان کا ہے وہ اتنا مستحکم ہو کہ جس کے نتیجے میں اس کے بعد ان کو کوئی پرابلم نہ آئے. سوال پڑھ لیجیے مرتبہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کی اس آیت میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ تقوی کے ذریعے میں تمہیں مشکل کو حل کرنے کا راستہ بتاؤں گا اور ایسے راستے سے تمہیں رزق عطا کروں گا. تم اس کی پریشانی مت کرو کہ تمہیں خدا نہ خواستہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا، تم صرف میرے راستے میں جد و جہد کرو، میں تمہیں ایسے راستے سے مدد کروں گا جس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کائنات کے بڑے اہم اقوال اور نہج البلاغہ کی بڑی اہم اقتباسات کی طرف ہم نے ان مجالس میں اشارہ کیا. آج آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں.
اگر آپ نے پہلے سن رکھا ہے تو اپنی جگہ پر، لیکن میں جس طرح سے اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں آپ کی توجہ کو طالب ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے اپنے اللہ کو پہچانا، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں وحل العقود، اور میں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے اللہ کو پکارا اپنی مشکلات کے حل ہونے کو دیکھنے سے۔ اب آپ دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یعنی خود بھی ویسے آپ فرماتے ہیں کہ تم جو ہو میرے جیسے نہیں ہو سکتے، میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر تم 2 طریقوں سے کرو، ایک تو عمل کے ذریعے سے، اور ایک جو ہے وہ اجتہاد اور تقوی کے ذریعے سے۔ ان 2 چیزوں کے ذریعے سے، کوشش اور جدوجہد اور تقوی، ان 2 چیزوں سے تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تو امیر المومنین کا یہ مقام ہے۔ اور ہم جب مایوس ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، یہ کوئی امیر المومنین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم کسی چیز کا عزم کرتے ہیں، کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت توجہ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سرکمسٹانسز ہماری فیور میں ہیں، تمام جو اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر ارادہ بھی ہے، ہمارے اندر عزم بھی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی ایک اور قوت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، ایک ایسا ارادہ غالب آ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمارا کام نہیں ہوتا۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم مایوس ہوتے ہو تو تم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن میرے لیے یہی چیز، میرے ارادوں کا ٹوٹنا جو ہے، یہ خود اللہ کے وجود پر ایک دلیل ہے، یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید جب انشاءاللہ تفصیل سے قرآن پڑھیں گے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ قدم قدم پر قرآن جو عقلی استدلال کرتا ہے، وہ عقلی استدلال اتنے خوبصورت ہیں کہ جو کبھی قیامت کے وجود کے اوپر، کبھی اللہ کے وجود پر، کبھی توحید کے اوپر، اور ہزاروں ایشوز جو ہیں وہاں پر، تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میرے ارادے جب ٹوٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے میں اللہ تک پہنچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، کوئی ایسی مصلحت ہے کہ جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے اس وقت جو ہے وہ اسی پہ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جیسا کہ میں نے کہا کہ مولا کائنات کی جو فضیلت کی طرف ہم یا ان کی جو سینگز ہیں، اقتباسات ہیں، ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں فضائل علی بن ابی طالب کی، اس کے بارے میں بہت کچھ ایک آدھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ لیکن اگر آپ جو ہے فرض کریں کہ میری تعریف کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت میرے اندر حکمت ہے، بہت میرے اندر عقل ہے، بہت میرے اندر اخلاق ہے، بہت میں جو ہوں علم و دانائی رکھتا ہوں، تو یہ آپ کا ایک انداز ہے میری تعریف کرنے کا، اور آپ میرے اندر جو ورچوز ہیں، جو میرے اندر ویلیوز ہیں، آپ اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، آپ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیج جو ہے یہ ایک اسٹیج ہے جس کو ہم انیشیل اسٹیج کہتے ہیں۔ میں نے پوری مجالس میں کوشش یہ کی یہ چیز بھی سمجھانے کی کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم ایک درجے پر موجود نہ رہو، تم ایک لیول پر موجود نہ رہو، تم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرو اور اپ گریڈ کرو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ تم ایک ہی درجے پہ رہو، مجھے بات بتائیں کہ جانوروں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ جانور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ وہ جس دن سے اس دنیا میں وہ مخلوق آئی ہے اس میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اس کے درجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے لیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے لیول میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے درجے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اگر ہم ہائر لیول کو اچیو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حقیقی انسانیت کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اب اگر آپ فرض کریں میری تعریف کرتے ہیں کہ میں بہت عالم ہوں، تو سوال یہ کہ اگلا سوال فوراً ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کب تک آپ کی تعریف کرتے رہیں گے جب آپ کے علم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جب آپ کی کوئی کنٹریبیوشن معاشرے میں نظر نہیں آتی،
اگر آپ عالم ہیں تو دنیا میں اور بھی عالم ہیں، اگر آپ میں حکمت موجود ہے تو دنیا میں اور بھی موجود ہے، تو آپ میں کون سی ایسی خصوصیت ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ تو پھر آپ فوراً ہی کہیں گے کہ نہیں، میرے علم کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے علم کو فردر میں جب ایلوبریٹ کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے علم کی جو میری کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹریبیوشن یونیک بھی ہے، منفرد بھی ہے، اور اس چیز کو آپ کہیں اور سے حاصل نہیں کر سکتے. سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. لہذا یہ جو فضائل اہل بیت کی بات ہے، یہ ایک انیشیل سٹیج ہے، ایک ہائر سٹیج ہے. اگر ہمیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہمیں اس کا نہ پتا ہو کہ امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم وحل العقود، اگر ہمیں آج کی ایکسپلینیشن کے بعد تو ہم امیر المومنین کی عظمت ہمارے ذہن میں زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ مجھے بتائیے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مولا علی سے بڑھ کر کوئی علم ہی کسی کے پاس نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت واہ واہ کریں گے، لیکن آپ کو یہ کون بتائے گا کہ وہ علم تھا کیا، اس کا کس طریقے سے ہم پہ کیا اثر ہوگا، ہم کیا کریں پھر؟ لیکن آپ جتنی مرضی تعریف کرتے ہیں، جب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملے گا، ایک انیشیل سٹیج ہے، لیکن آپ جب اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں گے تب آپ کو امیر المومنین کی عظمت کا اندازہ ہوگا. سوال پڑھ دیجیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہیلتھ جس کو ہم صحت کہتے ہیں، یہ ہیلتھ کے بارے میں ایک زمانے میں ایک ڈیفینیشن تھی، اور وہ ڈیفینیشن کیا تھی؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، یہ سائیکولوجیکل آسپیکٹ ہے نہج البلاغہ کے اور قرآن کے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اور قرآن بھی جب یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو میں تمہیں مشکل سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا، تو وہاں بھی سائیکولوجیکل آسپیکٹ جو ہے قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی کس طریقے سے ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے فزیکلی ایکسٹرنل ورلڈ میں وہ مشکل موجود رہے اور آپ اس سے نکلے کیسے؟ سائیکولوجیکلی. اب وہ مشکل جو دوسروں کے لیے مشکل ہے، اب وہ آپ کے لیے مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی. تو ہیلتھ اور صحت کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور وہ یہ تھی کہ ایبسنس آف ڈیسیز، یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ صحت مند ہیں یا نہیں، تو جب آپ ڈیفینیشن کریں گے تو ڈیفینیشن یہ کہ اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ صحت مند ہیں. لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس نے اس تعریف کو ریجیکٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اس تعریف سے بہت سی پرابلم پیدا ہوتی ہیں. کیا پرابلم پیدا ہوتی ہیں؟ بہت توجہ کیجیے گا، باریک نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر تو کوئی بیماری نہیں ہے. جب کوئی ایسا کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بیمار نہیں ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی فزیکل، سوشل اور جو ہے سائیکولوجیکل ویلنس، یہ ہے ڈیفینیشن صحت کی. یعنی آپ کا صرف یہ کہنا کہ جی مجھے کوئی بیماری نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہوں کہ ہم اتنے زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں ہماری، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ڈس آرڈر تک نہ پہنچیں. دیکھیں آپ، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جو مینٹل ڈس آرڈر تک پہنچتا ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. لیکن اس سے نچلے لیولز موجود ہیں کہ جہاں پر ہم ڈاکٹرز کے پاس جانا محسوس نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر پرابلمز ہیں. اگر ہم اینگر مینجمنٹ، اپنے اینگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم سائیکولوجیکلی کسی ڈس آرڈر کے انڈر آتے ہیں. اگر ہم اپنے کانفلکٹ کو ریزولوشن نہیں کر سکتے، حل نہیں کر سکتے، تو ہم کسی نہ کسی پرابلم میں آتے ہیں. اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے فیملی کے اندر جو ہے ہمارا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ سائیکیٹرک ہوتے ہیں اور جو لوگ سائیکو سوشل ریہائبلیٹیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ فوراً ایک شخص کو دیکھ کے سمجھ آتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں مینٹل اور سائیکولوجیکل بیماری کے سمپٹمز پائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلتھ جس کو کہتے ہیں، ہمیں صحیح معنی میں ہیلتھی ہونے کے لیے ہمیں یہ جو قرآن و سنت میں جو ہمیں ارشادات ہیں اور اصول ہیں، یہ ہیں کہ جو ہمیں صحیح طرح سے ہماری سائیکولوجیکلی جو ہے ہمیں کنٹرول کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری سوشل ویلنس اور ہماری سائیکولوجیکل ویلنس جو ہے وہ بھی ہم اس کو مینٹین کر سکیں. سوال پڑھ دیجیے گا. تو ایک ہمارے کلچر کا ایشو ہے. ایک کلچر ہمارا جو ہے
وہ اس میں تھوڑا سا شدت پسندی زیادہ آتی ہے. یہ آپ اس وقت جانیں گے جب آپ فارسی زبان سے واقف ہوں, دوسرے کلچر سے آپ کمپیئر کریں اپنے کلچر کو, تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. کچھ پرابلم ہماری کلچر کی وجہ سے, ہماری پرابلم نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں, چیخ چیخ کے ہم بولتے ہیں, چیخ چیخ کے ہم ہنستے ہیں, بیسک ایٹیکیٹس ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں. یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں, آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کلچرل وائز جو ہے ہم اس سول سوسائٹی کا جو منیمم لیول ہے ہم اس کو ابھی اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات کی, ہماری سائیکولوجیکل ایشوز اتنے زیادہ ہیں, ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب مولا کائنات بار بار فرماتے ہیں کہ نظم امرکم, تم اپنے امر میں نظم پیدا کرو, اگر ہم ساری چیزیں چھوڑ دیں, صرف مولا کا ایک ہی قول دے دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی ڈیپتھ ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب عمل ہی نہیں کرنا کسی چیز کے اوپر, تو اس سے کیا ہے, امیر المومنین جو مرضی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا, اور پھر جو ہے اور مشکلات کے حل سے بھی میں نے اللہ کو پہچانا کہ میری مشکلات. اب میں دیکھیں ریلیٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو, لیکن قرآن میں ایک آیت میں نے پڑھی اور میں نے ایگزیکٹلی اسی سے ریلیونٹ ایک سیئنگ آف امام علی آپ کے سامنے پیش کی. یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ وہی بات مولا کائنات کر رہے ہیں جو قرآن سے کر رہے ہیں. قرآن اور اہل بیت جو ہے یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے, لہٰذا قرآن کو تھامنا. اب دیکھیں ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا وہ کیا ہے, ان لوگوں نے جو ہے وہ اہل بیت کو چھوڑ دیا, وہ گمراہ ہو گئے. اور حدیث ثقلین ہمارے پاس موجود ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, جو ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اہل بیت کا دامن تو تھام لیا لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. حقیقی معنی یعنی دونوں طرف سے پرابلم ہے. میں اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں. ہو سکتا ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین ہو اور میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے صرف قرآن کو تھاما اور اہل بیت کو چھوڑ دیا انہوں نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا, اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کے بغیر اہل بیت کو ہم تھام لیں اور وہ بھی صحیح طرح سے دین کو نہیں سمجھ سکتے. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. قرآن آگے چل کے یہ جو روایت ہے حدیث ثقلین اس میں یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و کتاب اللہ الاکبر حبل ممدود من السماء الی الارض, کہ یہ ایک ایسی رسی ہے کہ جو آسمان سے زمین تک ہے. ایک سرا جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ابھی ائمہ معصومین کہتے ہیں, اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یعنی لوگوں کے ہاتھ میں, اور ہمارا تعلق جو ہے اس رسی سے ہے. اب بہت توجہ کیجئے گا, یہ جو رسی ہے یہ قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی, یعنی دو چیزیں الگ نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت ہے, بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو روح ہیں. ایک ہی حقیقت کے یہ دو روح ہیں. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ استاد آیت اللہ جوادی آملی نے پہلی مرتبہ اس کو اپنی فلسفیکل ڈسکشن کے اندر اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہمارے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ اہل بیت ہیں اور یہ قرآن ہے. تو کبھی قرآن کو کسی نے تھام لیا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا, اہل بیت کو تھام لیا تو قرآن کو. وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی حقیقت ہے. اگر آپ نے ایک کو تھاما تو کسی کو بھی نہیں تھاما. آپ یہ مت سمجھے, بہت توجہ کیجیے گا. اگر آپ نے قرآن کو تھام لیا, اہل بیت کو چھوڑ دیا, تو آپ نے قرآن کو بھی نہیں تھاما. اور اگر آپ نے اس طرف کا کیا تو یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ گفتگو اس حوالے سے ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. پھر میں تیسری آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس آیت پر انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم کروں گا. اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ وما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم اور ویعفو عن کثیر. یہ کون سی آیت ہے؟ اب یہ آیت دوبارہ ان مشکلات اور مصیبتوں کی بات کرتی ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہیں. قرآن واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ سب کی سب تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے, تمہاری اپنی مسٹیکس کا نتیجہ ہے, تمہاری اپنی مشکلات کا نتیجہ ہے.
اور اس کے بعد ایک اور آیت میں پڑھوں تاکہ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے، قرآن ہی کہتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی بحر و بر میں، جو سمندروں میں، خشکی میں جو بھی فساد نظر آتا ہے وہ بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے کیا دھرا ہے، جو خود اس کو کرتے ہیں۔ پھر یہ فرماتا ہے اللہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، میں یہ مصیبت ان کو چکھاتا ہوں تاکہ شاید لعلہم یرجعون، شاید وہ میری طرف واپس لوٹ سکیں، شاید وہ میری طرف واپس لوٹ سکیں۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو بھی ہماری پرابلم اس سوسائٹی میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ پرابلم ہے ہمارے اپنے ہاتھوں سے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم جب اپنی تربیت نہیں کرتے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں پرابلمز نظر آتی ہیں۔ اب اس معاشرے کی پرابلمز آپ دیکھ لیں، جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، جو ڈوئل ڈس آرڈرز ہیں، جو الکوہلک ایشوز ہیں، جو اس کے علاوہ جو ہمیں سائیکو سوشل آسپیکٹس کے حوالے سے جو ہمیں اس معاشرے میں نظر آتے ہیں، وہ شاید ہمارے معاشروں میں وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر میں نے یہ بات آفیشیل حیثیت میں بھی کینیڈین وہاں پر میں نے یہ بات کی ہے کہ بہت بڑی پرابلم جو آسٹریلیا میں، نارتھ امریکہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں ہے، وہ یہ ہے ابھی تک ہم نے اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ ہمارے اسکول کے نصاب میں اور کریکولم میں موریلٹی اور ایتھکس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ جب تک موریلٹی اور ایتھکس کا ایک سبجیکٹ نہیں ہوگا، جب تک بچوں کو خود ٹیچ کرنے والا ٹیچر موجود نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے اخلاق سیکھ سکیں۔ اس لیے کہ یہ سوسائٹی جو ہے اتنی زیادہ مادیات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ جو سب سے پہلے جو اس وقت جو بحران ہے، جو سب سے بڑا کرائسس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان محبت ختم ہو۔ سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہمارے درمیان ریلیشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق کو پیش کیا جائے، اخلاق کی کریکولم میں اخلاق داخل ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں داخل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے تھیوری آلریڈی دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ریلیٹیو تھیوری ہے اخلاق کی۔ اس کے لیے کوئی 100% ایبسولوٹ کوئی وہ ٹروتھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ یہ اخلاقی اصول ہے، یہ ہم بچوں کو سکھا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے کلچر کے حساب سے ویری کرتا ہے، اپنے علاقے کے اعتبار سے ویری کرتا ہے۔ اس قسم کی تھیوریز کی وجہ سے آج ہمارے جو نظام درسی ہے اس کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور میں اس پر بہت ورک کر رہا ہوں اپنے طور پر کہ ہم کس طریقے سے انٹروڈیوس کرائیں اور یہاں کی ایجوکیشنل سوسائٹیز کو ہم یہ بتائیں کہ آپ بچوں کے اسکولوں میں اخلاقیات کا ایک علم رکھیں اور اس سائنس کو پڑھائیں۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جس وقت ہم تم میں تھے تو اس وقت امام خمینی نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی، بہت ہی امپورٹنٹ، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ آپ حیرت ہوگی آپ کو، یہ آپ عام لوگوں کو نہیں کر رہے، وہ علماء کو کر رہے ہیں، علماء کی پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر غلط فہمی اور مسکنسیپشن موجود ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مثلا اگر فقہ کے لیے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے، ہمیں فلسفے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ہمیں علم کلام کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کی زبان میں بات کروں، ہمیں فزکس، کیمسٹری، سائیکالوجی، سوسیولوجی، ہر چیز میں ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں اخلاق میں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے، اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ علماء کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جب تک کسی استاد سے باقاعدہ اخلاق کو بیٹھ کے سیکھیں گے نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود سے سیکھ لیں گے، یہ کبھی ممکن نہیں۔ سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یقین کریں کہ جتنا تربیتی نظام مذہب اور دین میں ہے، میں ابھی اسلام کی بات نہیں کرتا، میں ابھی شیعت کی بات نہیں کرتا، حتیٰ کرسچینٹی کو بھی لے لیں، بائبل کو بھی لے لیں، اگر آپ ان میں سے اخلاقیات کی ایک پورا نظام وضع کریں تو آپ اس سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ ہزاروں پرابلمز اور ایشوز جو ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہوں چاہے وہ سائیکولوجیکل ہوں، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ان بچوں کو، ان بچے آتے ہیں یہ فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ احادیث اور روایات میں ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ بالکل خالی ہے، جو چیز ان کے دالوں کے ذہن میں وہ پھر ساری عمر کے لیے نقش بن جائیں گی۔
تو اگر آپ بچپن سے ان کو اچھا اخلاق دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سوسائٹی میں جو پرابلمز ہمیں آتی ہیں اس قسم کی پرابلمز ہیں. تو یہ اخلاقیات جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہر سطح پر اگنور کیا جا رہا ہے. ہماری مجالس میں بھی, ہماری درسوں میں بھی, ہمارے دین میں بھی, ہمارے مذہب میں بھی, اور جس آسپیکٹ کو ہم نے حد سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ جورسپروڈنشل آسپیکٹ ہے. جو ہماری لینگویج کیا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اب یہ جو فقہ کی لینگویج ہے کہ ہر چیز میں ایک دوسرے کو چپ کرا دینا, اس کی زبان بند کر دینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, اس کے نتیجے میں ہم جس سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں اس سوسائٹی کی نتیجے میں سوائے منافقت کے اور کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی. اس لیے کہ میں گھر میں کچھ اور ہوں اور آپ کے سامنے کچھ اور. اگر فرض کرتے ہیں کہ میرے میں اندر اسلامی لحاظ سے کوئی میرے اندر پرابلم ہے, اخلاقی لحاظ سے اندر پرابلم ہے, تو مجھے آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ مجھے, یعنی میں کمفرٹیبل ہونا چاہیے. اگر آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں تو میں نصیحت کو ضرور سنوں, لیکن میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوں اس لیے کہ لوگ مجھے معاشرے میں جینے نہیں دیتے. اگر ایک خاتون جو ہے, میں اس لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ مسلسل ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اس کو. اگر ایک خاتون جو ہے, فرض کریں اس کا حجاب نہیں, ٹھیک ہے وہ حجاب نہیں کرتی, اسلامی لحاظ سے حجاب کرنا چاہیے, حجاب واجب ہے, لیکن اگر کوئی حجاب نہیں کرتی تو ہمیں کبھی اتنی کسی نے توفیق نہیں دی کہ ہو سکتا ہے کہ جو حجاب والی عورت ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہو اور جو بے حجاب ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے, اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک اس عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمارے نزدیک اس انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمارے نزدیک اس اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمارے نزدیک اس ظاہر کی اہمیت ہے کہ جو ہم اس کو فوکس کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو ہمیں اس کو کس طریقے سے امر بالمعروف کرنا ہے اس کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. امر بالمعروف کی شرائط ہیں, کنڈیشنز ہیں, جب تک آپ ان کنڈیشن کو سامنے نہیں رکھیں گے ہمیں امر بالمعروف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور میں نے کئی مرتبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل سے امر بالمعروف کی بات کروں گا. امر بالمعروف کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کی تاثیر ہو. جب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی بات کا ریورس اثر ہو رہا ہے, برعکس ہو رہا ہے, تو آپ کو امر بالمعروف کرنے کی نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ایسے ہی اخلاق کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے نئے لوگ سوسائٹی میں آتے ہیں, ہماری کمیونٹی میں آتے ہیں, عجیب و غریب ہمارا اخلاق ہے, ہم اس کو ویلکم نہیں کرتے. ہم کتنے بچے آ کے کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں, ہم بالکل ایلین بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سے کوئی صحیح طرح سے بات ہی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں خاص طور پر خواتین میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس بات کا کہ اگر کوئی آتا ہے اور پھر ہمیں کس طریقے سے کمیونٹی ممبرز کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے. یہ کمیونٹی بلڈنگ جو ہے, یہ کمیونٹی کا جو تصور ہے یہ پاکستان میں کسی کو نہیں ہے. کمیونٹی کس کو کہتے ہیں, یہ سارا کا سارا یہاں پر بلڈ ہوا ہے. اور کمیونٹی بلڈنگ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے, پوری ایک فلسفی ہے, پورا ایک سائنس ہے یہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کمیونٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجلس میں آ گئے اور ہم یہاں پر بیٹھ گئے. کمیونٹی کا مطلب بہت گہرا ہے اور اس میں اخلاقیات کا بڑا بنیادی رول ہے. سوال پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو یہ جب تک زبان اخلاقی نہیں ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ فقہی زبان نہ ہو, یقیناً ہونی چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ حلال ہے کیا حرام. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو چیز مستحب ہے, جو چیز مکروہ ہے, ہم نے اس کو واجب سے زیادہ درجہ دیا. اور توجہ کیجئے گا, جو چیز مکروہ ہے, مکروہ کا کیا مطلب ہے, مکروہ جو ہے ایک عبادات میں ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ غیر عبادات میں ہوتی ہے. مثلا اگر نماز میں کوئی چیز مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ڈیزائریبل نہیں ہے. لیکن اگر غیر نماز ہے, جیسے آپ نے کوئی ایسی چیز جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے, تو وہاں مکروہ کا مطلب کوئی اور ہے, کچھ اور ہے. مطلب اس کا مکروہ کا مطلب ہے اقل ثواب, یعنی آپ کا ثواب اگر 100% سے آپ کو 80% ثواب ملے گا. اس کا مطلب مکروہ کا یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا. بہت توجہ کیجیے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک مکروہ وہ ہے کہ جس کا تعلق عبادات سے ہے. جہاں عبادات میں کوئی مکروہ کام آپ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک قسم کا اللہ کے نزدیک ڈیزائریبل نہیں ہے. لیکن غیر عبادات کے اندر اگر کوئی مکروہ فعل ہے جس کو آپ مکروہ کہا گیا ہے
اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اقل ثواب کہتے ہیں اس کو، یعنی اس میں ثواب اس کے اندر کم ہے. تو ہمارے اندر کیا ہے کہ اب جیسے کتنی دفعہ بحث کرتے ہیں لوگ، عزاداری کے اوپر بحث کرتے ہیں، قمازنی کے اوپر کرتے ہیں، چھریوں کے ماتم کے اوپر کرتے ہیں. بالآخر یہ سب چیزیں مستحب ہیں، بالآخر یہ سب چیزیں ڈیزائریبل ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہمارے لیے موت اور حیات کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر اتنا ہی موت اور حیات کا مسئلہ ہوتا تو خدا نے اس کو واجب کیوں قرار نہیں دیا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، خدا نے اس کو حرام کرا. تو یہ جو واجب اور حرام کا مسئلہ یہ اور ہے، اور جہاں مستحب اور مکروہ کا مسئلہ ہے وہاں پر سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہاں انوائرمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ متعین کرتے ہیں کہ آیا یہ مستحب، آپ کو اس مستحب پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. کسی آج ہی جو ہمارے بھائی ہیں وہ مجھے فون کر کے انہوں نے مجھے جو بتایا کہ نیشنل اینتھم کے بارے میں ایک ڈیبیٹ یہاں پر جمع ہو شروع ہوئی کہ ہمارے بچوں نے انکار کر دیا اس کو پڑھنے سے. اب دیکھیں آپ کس قسم کا پتہ نہیں دین یہاں پر بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. اب ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم مارننگ کی حالت میں یہ ایسے ہی جیسے ہمارا سوگ ہے اور ہم کسی قسم کی میوزک اور جو کچھ بھی ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا تعلق مکروہ اور مستحب سے ہے. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں رہ کر یہ امیج قائم کریں کہ آپ اس ملک کے دشمن ہیں. لیکن ترانہ اور پرچم بڑی حساس چیز ہے. اپنے بچوں کو انلائٹنمنٹ کے ساتھ اس کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں یہاں بیٹھے ہیں، جس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے کہ محرم کے اندر کوئی صوفہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بستر نہیں ہوتا تھا، ہم زمین پہ بیٹھتے تھے، ہم ننگے پیر چلتے تھے، اور ٹی وی ہمارا بند ہوتا تھا، ریڈیو ہمارا بند ہوتا تھا. تو اگر وہی سب کچھ معیار تھا تو آج کیوں نہیں ہے وہ معیار؟ دیکھیں جو سوگ ہے اس کی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جو کنٹمپریری ریالٹیز ہیں ان کنٹمپریری ریالٹیز کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. ان کو دیکھ کر ہمیں اپنا سوگ، اپنی مورنی، اپنا عزاداری جو ہے اس کے مطابق، اور مجتہدین کا یہ واضح فتویٰ ہے، یاد رکھیے گا مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی چیز، دیکھیں واجب اور حرام کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی چیز جو ہے اگر وہ دین کو کمزور کرنے کا باعث بنے، کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے دین کو کمزور، بہنے مذہب جس کو کہتے ہیں، اس کا باعث بنتی وہ حرام ہے، وہ ٹھیک نہیں آپ ہے. اب جو چیزیں مستحب ہیں یا کلچرل ہیں اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں ان کی ایفیکٹونیس ہوتی ہے، کسی زمانے میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہو. اسی یہی وجہ ہے کہ عزاداری ایران میں اور طرح سے ہے، پاکستان میں اور طرح سے ہے، عراق میں اور طرح سے ہے. جو تقدس آپ علم اور تعظیم کو دیتے ہیں یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، لیکن وہ تقدس آپ کو ایران میں نظر نہیں آئے گا. وہ رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. تو اب آپ لڑائیاں کرنی شروع کر دیں، جنگیں کرنی شروع کر دیں کہ آپ لوگ حرام کر رہے ہیں، وہ چیز حرام کر رہے ہیں. تو یہ سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز کلچرلی ہمیں دیکھنی چاہیے اور کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھنی چاہیے، اور کون سی چیز جو ہے وہ ریئل کانٹیکسٹ میں. سلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم، میرا خیال ہے وقت بالکل اب گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. میں وہ آیت جس میں بہت کچھ میں بولنا چاہتا تھا، میں وہ آیت صرف پڑھوں گا، اور جب میں ریٹن فارم میں آپ کو لکھ کے دوں گا تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. آیت بڑی عجیب ہے، اور امام سجاد علیہ السلام یزید جیسا فاجر اور فاسق امام علیہ السلام کو خطاب کرتا ہے. ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا، میں اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں. خطاب کرتا ہے امام، قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھتا ہے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، ابھی آپ لوگ اگر ٹی وی دیکھتے ہیں پاکستان میں تو اس وقت ایسے علماء وہاں پر بیٹھے ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یزید کا دفاع کریں، یزید کو ڈیفینڈ کریں. میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ سب کچھ مان رہے ہیں کہ وہ شرابی بھی تھا، وہ زانی بھی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں شراب تو پیتا ہے تو کیا ہوا، اگر وہ کرپٹ تھا تو کیا ہوا. وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس نے قرآن کی آیتوں کو تو نہیں بدلا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ استدلال ہو رہا ہے وہاں پہ، یعنی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پورے اہل بیت کے ساتھ اس نے کیا کیا، کیا ظلم و ستم ہو گیا. اور یہ جو فنڈڈ علماء مولانا حضرات بیٹھے ہیں، فنڈڈ جو بیٹھے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے یزید کا دفاع کریں. یہ یزید یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو اس آیت کو پڑھا. کیا یہ
آیات الہی کو نہیں بدل رہے. اب مجھے افسوس ہے کہ جو مولانا حضرات ہمارے ماشاءاللہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جب ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، جب ان میں اتنا علم نہیں ہے، تو وہ کم سے کم ٹی وی پہ آنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہماری پرابلمز ایک نہیں ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک سنی آپ کے سامنے یزید کا دفاع کر رہا ہے اور آپ اپنے جو ہے اہل بیت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ جو میں کہتا ہوں ڈگریاں چیک کریں، یہ کس لیے میں کہتا ہوں آپ کو؟ یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ ایسے بیٹھے ہوئے آپ کے ٹی وی کے اوپر آ جاتے ہیں، تو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو آپ دفاع تو کریں. اب ہم مجلس میں اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں. یزید ہے، یزید بیٹھا ہوا، اگر کوئی وہاں پر ٹی وی پہ پڑھا لکھا ہو تو وہ آ کے بتائے گا کہ یزید نے آیات الہی کی کیسے تفسیر غلط کی، وہ بتائے گا کہ ابن زیاد نے کیا حرکتیں کی. لیکن کوئی بتانے والا بھی تو ہو وہاں پر. جس وقت انسان ٹی وی میں بیٹھا ہوتا ہے تو بہت بڑی ذلت کا باعث ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھے جا رہا ہے کہ آپ سورس بتائیں، آپ سورس نہیں بتا رہے. وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یزید جو ہے کہاں آیت الہی بدلی، آپ بتا نہیں رہے اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کس بنیاد کے اوپر یہ جو آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ایٹیکیٹس ہیں، جو علم کا تقاضا ہے، ایک زمانے میں ایک تقاضا تھا، اس کا حوزہ علم حکوم کے کچھ نارمز تھے، وہ نارمز بڑے امپورٹنٹ تھے. مثلا نماز جمعہ ہر ایک نہیں پڑھا سکتا تھا، یعنی واقعہ نہیں. اب جو ہے ایک سال بعد ایک صاحب آتے ہیں، ان کو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں نماز وہ پڑھانے کے لیے، نماز جمعہ پڑھانے کے لیے. یعنی وہ نارمز ہی ختم ہو گئے ہیں، وہ رسپیکٹ ہی ختم ہوگی. اگر کوئی ان سے سینئر ہے تو اس کو وہ بالکل اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ اخلاقیات ہی ہمارے اندر نہیں ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں. تو یہ ساری چیزیں کی پرابلم بھی ایک جگہ پہ نہیں ہے. میں اگر بولنا شروع کروں تو نہیں کہاں تک یہ مسئلہ پہنچتا ہے، تو یہ ہمارے ٹی وی کے اوپر ہو رہا ہے. اب امام کے سامنے استدلال یزید کر رہا ہے اور یزید یہ کہہ رہا ہے، اور ایک قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہو. جو یزید نے اس وقت حضرت زینب کے سامنے جو اس کا خیال تھا، وہ خوش ہو رہا تھا. وہ خوش کہاں سے ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں راضی ہو رہا ہے. تو اس نے بھی اپنے حساب سے اسی قرآن کی بات کی. لیکن حضرت زینب نے اس کو جواب دیا کہ تمہارے لیے جو آیت فٹ آتی ہے تم پہ، وہ یہ والی ہے کہ خدا مہلت دیتا ہے ظالموں کو صرف اس لیے کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ان کی ماہیت آشکار ہو جائے، تاکہ ان کی پستی اور ان کی حقارت جو ہے دنیا پر آشکار ہو جائے. یہ اللہ کی سنت ہے. سوال پڑھ دیجیے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یزید یہ کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آپ پہ آئی ہے تو آپ کی وجہ سے آئی ہے، تو آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اب میں بچائیں، یزید سامنے اور سامنے امام ہے، امام وقت ہے، اس کے سامنے یزید استدلال کر رہا ہے اور اس کی آیت بھی ٹھیک ہے بالکل. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ہم جیسا ہو اور ہمارے سامنے کوئی استدلال کرے تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. ہم کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ تو قرآن کو سمجھنے والا جو ہے، اب وہ ہستی یزید کو جواب دیتی ہے کہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے سلسلے میں نہیں ہے. یہ آیت جو ہے وہ جن کے بارے میں ہوگی وہ ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ایبسولوٹ کوئی جو ہے وہ پرنسپل موجود ہے کہ جہاں بھی آپ کو مصیبت آئے وہیں پر آپ کا مطلب یہ کہ آپ نے گناہ کیا تو مصیبت آئی، بلکہ مصیبت کسی اور وجہ سے بھی ہے. یہ جو پاکستان میں ٹی وی کے اوپر جب میں موجود تھا تو وہاں پہ میں نے بھی ڈسکشن میں حصہ لیا اور میں نے اس کو واضح کیا کہ یہ ہمیں یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ اگر زلزلہ آ گیا تو حتماً آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ جو آپ کیٹیگوریکلی کسی کو یہ کہتے ہیں، اس کی ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہوئی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہمارے گناہ کا نتیجہ تو نہیں. لیکن ایک تھرڈ پرسن آ کے ہم پہ یہ امپوز کرنا چاہے اور کہہ کہ چونکہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا اس کے نتیجے میں تم پر یہ آفت آ گئی، غلط ہے. یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے. قرآن اس بات کو نہیں بیان کرتا. تو یہ جو آیت ہے، اب امام علیہ السلام کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. امام دو حصوں میں آیت اور اچھی میسیجز آیت کا، میں اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. امام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو آیت ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی مصیبت جو ہے وہ نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ میں نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. لوح محفوظ میں وہ لکھی جا چکی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس دو قسم کی لوح ہیں. ایک کو کہتے ہیں لوح محفوظ ثبات.
محو کہتے ہیں کسی چیز کو محو کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، اومٹ کر دینا، اور ثبات کہتے ہیں کسی چیز کو جو ہے باقی رکھ دینا، اسٹیبلش کرنا۔ لوح محفوظ ثبات جو ہے نچلا لیول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ مختلف کنڈیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لوح میں ہمارے اعمال کو لکھ دیا ہے، اور کروڑوں لاکھوں ملینز آف پاسبلٹیز ہے کہ جن میں سے کسی ایک پاسبلٹی کو ہم چوز کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں تک آئے تو یہاں تک آنے میں ہزاروں چیزیں پیچھے انوالو تھی، ہزاروں کازز انوالو تھی۔ فرض کریں خدا نہ کرے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں نہ آتے، آپ کو کوئی اہم کام آ جاتا آپ نہ آتے، تو ہزاروں میں سے آپ نے کسی ایک کا انتخاب کیا۔ جو لوح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی فائنل ڈیسٹنی وہاں پر دی۔ فائنل ڈیسٹنی کا مطلب یہ کہ وہ چینجیبل نہیں ہے، جو نیچے کا لیول ہے وہ چینجیبل ہے لیکن اوپر کا لیول چینجیبل نہیں۔ اب آپ کے سامنے بہت سے کوسچن ہوں گے، اس سے بعد میں کیجیے گا، میں اس میں رکنا نہیں چاہتا۔ امام علیہ السلام جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہم سے مربوط ہے کہ جب انسان کا کوئی چیز اس کی حتمی ڈیسٹنی کا حصہ بن جائے تو اس کو انسان چینج نہیں کر سکتا۔ اور اس کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہلے ہیں، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ ہر چیز میں کوشش کریں۔ تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مجبور ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہم آرام سے بیٹھ جائیں جو ہو رہا ہے وہ تو ہوگا۔ یہ نہیں کہتی آیت، آیت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، ہر کام کو بہتر سے بہتر احسن عمل انجام دیں۔ اس کے بعد جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، جب وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ دراصل اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ نے کیا کرنا۔ تو یہ جو ڈیسٹنی ہے یہ انسان کی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اب جب انسان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو جب فائنل ڈیسٹنی کے بعد انسان یہ سوچے کہ یہ اب اس یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کیسی عجیب آپ نے بات، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ماضی کے اوپر افسوس نہیں کیا کرتے، اور ہم ہمیشہ ماضی پہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہم اپنی پاسٹ میں زندگی گزارتے ہیں یا فیوچر میں زندگی گزارتے ہیں لیکن پریزنٹ میں ہم زندگی نہیں گزارتے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ میں آپ سے کہوں گا ٹائپ کریں مائنڈ فلنس، یہ سائیکالوجی کا بڑا امپورٹنٹ وہ ہے۔ مائنڈ فلنس کیا چیز ہے؟ یہ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ اپنی پریزنٹ کنڈیشن کو نان ججمنٹل وے میں اپنی آٹومیٹک تھنکنگ پر فوکس کرنا، کہ کون سی تھنکنگ آ رہی ہے، کون سی فیلنگز آ رہی ہیں، کون سے ایموشنز آ رہے ہیں، یہ ایموشنز ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کو آپ کو پریزنٹ آف مائنڈ جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، پریزنس آف مائنڈ جو ہے آپ کا۔ تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو ہو گیا، اب میں نے کتنی دفعہ ہمارے گھروں کی، ہر گھر کی ہے کہ کاش فلاں وقت میں ہم وہ زمین خرید لیتے تو آج اتنی پرائس اس کی بڑھ جاتی ہے، کاش پتہ نہیں ہم وہ گھر خرید لیتے تو ہم یہ کر لیتے۔ اصل یہ روح ہے سیرت پیغمبر کے خلاف، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے سیکھ کے جب بھی کبھی چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو، میں نے کہا مجھ سے یہ بات نہ کرو کہ فلاں کر لیتے کر، درس حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ درس حاصل کریں، اس میں کوئی شک، ہمیں چاہیے کہ لیسن حاصل کریں کہ ہم نے فلاں غلطی کی وہ دہرائیں، لیکن ہم اس پر روتے رہیں، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اسلام اور قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی، اور یہی چیز ہے۔ اب آ جائے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کیا بات کر رہی ہے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ بہت توجہ کیجیے گا، میں نے اپنی گفتگو کو ختم، عجیب پیغام ہے قرآن، اور قرآن کی عظمت کو سمجھیں آپ یہاں پر، اور کتنا بڑا سائیکولوجیکل اس کے اندر جو ہے ایک ریمیڈی ہے، اور کس طرح سے بتانا چاہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہونا تھا اور آپ نے جو کوشش کرنی وہ کر لی، اب آپ کا فرض یہ ہے کہ اللہ کی ڈیسٹنی کے سامنے سر جھکا دیں۔ اب رونا دھونا مت مچائیں، شور شرابہ مت کریں، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ جو ہے اب اطمینان قلب کے ساتھ اگر درس آپ نے حاصل کیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے جو چیز تم سے چھین لی جائے اس پہ حد سے زیادہ رونا دھونا مت بچاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی ہے کہ جو ما فاتکم، جس چیز سے آپ محروم ہو جائیں، جب آپ محروم ہو گئے اس چیز سے، آپ نے کوشش کی اس کو ریٹین کرنے کی، آپ نے پوری کوشش کی، اس کے بعد آپ ریٹین نہیں کر سکے، اب آپ اللہ کو چھوڑ دیں۔
کہ اللہ کی ڈیسٹنی یہی تھی اور مجھے اس کے سامنے سر تسلیم کرنا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کسی چیز سے محروم ہو جاؤ, کسی چیز سے چھین جائے تم سے کوئی چیز, کوئی نعمت تمہارے پاس تھی اور اس کے بعد تمہارے سے نعمت, تم یہ ضرور سوچو کہ کیوں چھین گئی, لیکن تم جو ہو اس پر زیادہ حد سے زیادہ مت ہو. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بڑی خوبصورت بات ہے. اور جو چیز تمہیں عطا کی جائے اور جو نعمت تمہیں عطا کی جائے اس میں حد سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو. اتنا زیادہ پھولے نہ سماؤ کہ تم راہ خدا سے ہٹ جاؤ. دیکھیں, خوش ہونے کی قرآن مخالفت نہیں کرتا, ہیپینس کی مخالفت نہیں کرتا. میں کسی موقع پر انشاءاللہ ہیپینس کے اوپر بات کروں گا, لیکن ہیپینس اچھی چیز ہے, لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کبھی کبھی ہم خوشی سے پاگل ہو جائیں, اس حد تک پاگل ہو جائیں کہ ہم نماز, روزہ, دین, مذہب, خدا سب کو بھول جائیں. اس کی مخالفت کرتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے کہ انسان جو ہے خیالات میں زندگی نہ گزارے. سب آپ پڑھتے ہیں. عزیزان محترم, آج 12 محرم کا دن ہے اور آج کے دن کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اسرا کا یہ قافلہ بیویاں بے پلان کے اونٹوں پر اور رسن بستہ جب اس قافلے کو لے جایا جا رہا تھا. کل کے مصائب میں نے یہ پڑھا کہ جناب زینب نے یہ التجا کی عمر سعد سے کہ ہمیں مقتل کے سامنے سے گزارا, اور جناب سیدہ تڑپ کر اپنے بھائی کی لاش پر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو ملائکہ کا, یا رسول اللہ یہ آپ کا فرزند حسین ہے کہ جو خون و خاک و خون میں غلطہ ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کا فرزند حسین ہے کہ جس کے بدن کو پارا پارا کر دیا گیا ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جن کو اس طرح سے رسوا کیا جا رہا ہے. عزیزانو, زینب کا وہ عالم ذرا اس سچویشن میں لے کر جائیں کہ حضرت زینب اسیری کے عالم میں, رسن بستہ اس عالم میں حضرت زینب ایک فیوچر کے بارے میں ایک بات کرتی ہیں کہ جس وقت یہ منظر دیکھا سید سجاد نے تو قریب تھا, مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سید سجاد سے اس مقتل کا منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا, اور ایک مرتبہ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے قفس سے, ان سوئی سے پرواز کر جائے, کہ ان کی پھوپھی زینب جو ہے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کی طرف متوجہ ہوئی, سید سجاد کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ بیٹا کہیں یہ منظر تمہیں غم و اندوہ میں مبتلا نہ کرتے, بیٹا کہیں یہ منظر تمہیں مضطرب نہ کرتے. بیٹا یاد رکھو کہ ایک قوم ایسی آئے گی, ایک گروہ ایسا آئے گا جو ان بکھرے ہوئے لاشوں کو دفنائے گا, اور یاد رکھو کہ اہل زمین ان سے ناواقف ہیں لیکن اہل آسمان ان کو جانتے ہیں, اور یاد رکھو کہ اسی جگہ پر تمہارے بابا کی قبر بنے گی کہ جہاں پر یہی قوم ایسی علامتوں کو نصب کرے گی جو علامتیں رہتی دنیا تک قائم رہیں گی, اور ہر آنے والا ظالم جو ہے ان علامتوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا. اور سیدہ زینب وہاں پر کربلا میں اسیری کے عالم میں یہ پریڈکشن کرتی ہیں کہ بیٹا ہر آنے والا ظالم ان علامتوں کو ہٹانے کی کوشش کرے گا, لیکن جتنی وہ کوشش کرے گا تمہارے بابا کا نام اور عظمت اتنی ہی دنیا میں اجاگر ہوتی چلی جائے گی. ہمارا سلام ہو اس شہزادی زینب پر کہ جب وہ کوفے میں پہنچ رہی ہے. یہ کون سا کوفہ ہے عزیزانو, جس کوفے کے اندر زینب اور ام کلثوم جنہوں نے 4-5 سال ایسے عالم میں گزارے کہ جہاں زینب کا احترام تھا, جہاں ام کلثوم کا احترام تھا, یہ وہ کوفہ جب داخل ہو رہی ہیں تو یقیناً حضرت زینب کی سوچتی تو ہوگی یہ تو وہ کوفہ ہے کہ جہاں ہمیں احترام سے حاصل تھا, اور یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب نے, ہمارے بابا نے جہاں پر 4 سال حکومت کی. یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں کی در و دیوار سے آج بھی علی کے خطبے جو ہے وہ ان کی آواز آ رہی ہے. لیکن آپ بھی دیکھیے کہ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں عزیزان محترم, بالکل اسی طریقے سے جس وقت امام حسین علیہ السلام بچے تھے تو خدا شاہد ہے اور روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے تھے.
حسین سے کتنی محبت کرتے تھے. اگر وہ گر جاتے تھے تو منبر سے اٹھتے تھے اور اس بچے کو گود میں بٹھا لیتے تھے, اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے, اس کے لبوں کو بوسا دیتے تھے. جب یہ رسول یہ کر رہے تھے, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت کیا کسی کے تصور میں ہے کہ آج وہ بچہ جس سے رسول اتنی محبت کر رہے ہیں کہ 30-40 سال کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسی بچے کو یہی امت اس بے دردی سے کربلا کے میدان میں قتل کر دے گی؟ کسی کے تصور میں نہیں تھا. اور وہی وقت جب کوفے میں علی کی حکومت تھی اور سیدہ زینب تفسیر کے درس دیتی تھی, کیا کسی کے تصور میں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زینب و ام کلثوم بہت جلد اسی کوفے میں اسیری کے عالم میں داخل ہوں گی کہ رسل بستہ بے پران کے اونٹوں پر بے مکلا و چادر؟ عزیزانو, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ زینب نے جو خطبہ دیا کوفے کے بازار میں, عجیب منظر ہے کہ جس کی طرف میں آپ کو روک کے آگے لے جانا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ زینب کا وہ عظیم و شان خطبہ کہ جب آپ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تو لوگ یہ کہہ اٹھے, راوی یہ کہہ اٹھا کہ جیسے علی کی آواز ہو اور زینب کی زبان ہو. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ زینب کے سامنے ایسی رکاوٹیں تھیں, ان رکاوٹوں میں ہوتے ہوئے کبھی کوئی خطیب خطابت نہیں کر سکتا, کبھی کوئی تقریر نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا, اگر میں چاہوں کہ آپ کو ایڈریس کروں, اگر میں چاہوں کہ آپ سے خطاب کروں, تو جب تک 4 یا 5 اصول موجود ہیں, رکاوٹیں موجود ہیں, میں کبھی آپ کو ایڈریس نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا سلام ہو اس سیدہ زینب پر کہ جس نے ان تمام رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اہل کوفہ کو خطاب کیا اور ان کی روحوں کو ہلا کر رکھ دیا. پہلی شرط یہ ہے ایک خطیب کے لیے کہ وہ بھوکا نہ ہو, وہ پیاسا نہ ہو. اگر وہ خطیب بھوکا ہوگا اور پیاسا ہوگا تو وہ کبھی خطابت نہیں کر سکتا. لیکن وہ زینب کہ جس نے معصوم بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ بچوں گھبراؤ نہیں, ابھی علی کی بیٹی موجود ہے, وہ تمہاری حفاظت کرے گی. وہ زینب کہ جس نے اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیا ہو, وہ زینب کہ جس کا یہ پتہ نہیں کہ کب پانی پیا ہوگا. وہ زینب کوفے میں داخل ہو رہی ہے تو بھوکا اور پیاسا رہنا. عزیزانو, دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب لوگ پوزیٹیو نگاہ سے اس کو نہ دیکھیں. اگر لوگوں کی نگاہ منفی ہو, اگر لوگ نفرت سے دیکھ رہے ہوں تو کس طریقے سے خطاب کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا سے کوفے کی طرف شہزادی زینب جا رہی تھی تو کسی عورت نے پوچھا کہ کون سے تم لوگ اسرا ہو, ایو انتن اسارا, تم کہاں کے ہو؟ زینب نے تڑپ کے کہا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں. یہ لوگوں کا عالم تھا کہ جو زینب و ام کلثوم کو نہیں پہچان رہے تھے, اس قافلے کو نہیں پہچان رہے تھے. تیسری شرط یہ ہے کہ ایک خطیب اس وقت تک بات نہیں کر سکتا جب تک لوگ خاموش نہ ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب زینب نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تو چیخو پکار کا ایک عالم تھا, کسی قسم کی خاموشی نہ تھی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی خطیب گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہ ہو, اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سیدہ زینب کوفے میں داخل ہو رہی تھی تو 10,000 کے فوجی لشکر نے شہزادی زینب اور پورے قافلے کو گھیر رکھا تھا. اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسے دل خراش مناظر نہ ہو کہ جن کو دیکھ کر وہ تقریر نہ کر سکے. وہ معصوم بچے, ہزاروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن کے چہرے دھوپ سے جھلس رکھے تھے, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچے ایسے
جناب زینب کا ہاتھ ہلانا تھا ہوا میں کہ لوگوں کی سانسیں ان کے سینوں میں دفن ہو گئی اور جانوروں کے گلے میں بنی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئی. لوگوں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا. ادھر لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ارے خدا کی قسم. راوی کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے ایسی شجاع عورت کو کہ جو شجاع بھی ہو اور حیادار بھی ہو ہم نے ایسی عورت کو نہیں دیکھا. خدا کی قسم اگر کوئی شجاعت دکھانا چاہے اس کے ساتھ حیا ایک مشکل امر ہے، لیکن یہ شہزادی زینب تھی کہ جس نے کوفے میں اپنی شجاعت و بہادری بھی دکھائی اور اپنی حیا کا مظاہرہ بھی کیا. عزیزانو زینب نے اپنے خطبے کو جاری رکھا اور کہتی ہیں الحمدللہ وصلی علی ابی محمد. خدا کی قسم آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کئی اہل بیت نے حضرت رسول خدا کو اپنے بابا کہہ کے مخاطب نہیں کیا، لیکن سلام ہو سیدہ زینب پر جب اہل کوفہ کو خطاب کیا کہا درود و سلام ہو میرے بابا محمد مصطفیٰ پر. عزیزانو زینب نے اپنے خطبے کو جاری رکھا. قریب تھا میں نے اپنی گفتگو ختم کی، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. زینب نے خطبے کو جاری رکھا. قریب تھا کہ انقلاب آ جائے کہ اتنے میں ابن زیاد نے ایک ایسی کمینی حرکت کی کہ زینب حیران رہ گئی، پریشان رہ گئی. ارے وہی لوگ جو میری طرف دیکھ رہے تھے، ارے وہی لوگ جو میری بات کو سن رہے تھے اب کس طرف دیکھنا شروع کر دیا. عزیزانو جب زینب نے مڑ کے دیکھا تو نوکے نیزہ پر بھائی کا سر تھا، لوگ اس سر کو دیکھ رہے تھے. خدا کی قسم کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ تک کے سفر میں زینب کی زبان سے اتنا دردناک مسئلہ نہیں سنا گیا. اب زینب نے اہل کوفہ کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو خطاب کیا بھیا بھیا اے ماہ نو کے جان ابھی تو ظہور میں بھی نہیں آیا کہ تجھ پر گرہن لگ گیا، ابھی تو وجود میں بھی نہیں آیا کہ تجھ پر گرہن لگ گیا. بھیا بھیا مجھے سب کچھ معلوم تھا، بھیا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کو کس بے دردی سے قتل کیا جائے گا، بھیا مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ ہمیں قیدی بنایا جائے گا، لیکن بھیا اس منظر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا. اللہ سیعلم الذین ظلموا ای یا حسین 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 یا حسین. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی جو مجالس ہیں وہ مولانا عباس یہ سب تشریف لا رہے ہیں. دونوں مجالس مغرب بینک کی نماز کے بعد ہوں گی 8:30 بجے آج ہوئی ہیں اور پھر 4 مجالس مولانا علی رضا قادری صاحب پڑھیں گے 15 to 18 محرم تک، وہ بھی مغرب بینک کے بعد ہیں. اور پھر 19 محرم کو کوئی مجلس نہیں ہے یہاں پہ، اور پھر 20 محرم سے 25 محرم تک مولانا ابوالقادر عزیز صاحب خطاب فرمائیں گے. ماتم کے لیے سب اللہ جزاک. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. چلی ہوں شام کی جانب